بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک ایسی صورت موجود ہے جس کی برکت سے آپ کی زندگی میں ایسے راستے کھل سکتے ہیں جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ دیکھیں، ہم میں سے ہر کوئی زندگی میں کسی نہ کسی مشکل سے گزر رہا ہوتا ہے۔ کسی کو رزق کی تنگی ستاتی ہے، کسی کے گھر میں امن نہیں ہوتا، کوئی بیماری سے پریشان ہے تو کسی کے کام رکے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی دل میں یہ احساس رہتا ہے کہ جیسے ہماری دعائیں سنی نہیں جا رہی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بہت سے خزانے عطا فرمائے ہیں، لیکن ہم ان سے واقف نہیں ہیں۔ سورہ مزمل ایک ایسا ہی خزانہ ہے جس کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ جب آپ اسے پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں آئیں گی جن پر آپ خود حیران ہوں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی عام صورت نہیں ہے، یہ وہ صورت ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا کشف ہوا تھا، اس وقت کے حالات بہت مشکل تھے۔ مکہ کے کفار آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ستاتے تھے، راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ ایسے مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو یہ صورت عطا فرمائی۔ اس صورت میں اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی، حوصلہ دیا اور یہ بتایا کہ رات کو اٹھ کر عبادت کریں، قرآن پڑھیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ یہ صورت دراصل صبر، عبادت اور اللہ پر توکل کا درس دیتی ہے۔ آپ سوچئے، جو صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی اور حوصلے کا باعث بنی، وہ ہمارے لیے کتنی بڑی رحمت ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جو کوئی اس صورت کو مصیبت کی حالت میں پڑھے گا، اللہ اس کی مصیبت کو دور فرما دے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ہمارے پیارے نبی کا ارشاد ہے اور ان کا ہر لفظ ہمارے لیے ہدایت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ صورت واقعی مصیبت کو دور کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنی ضروری ہے، یہ صورت کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ آپ نے ایک بار پڑھ لی اور سب کچھ بدل گیا۔ نہیں، بات یہ ہے کہ جب آپ اسے سچے دل سے، ایمان کے ساتھ اور باقاعدگی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو دیکھتے ہیں، آپ کے ایمان کو دیکھتے ہیں اور پھر وہ اپنی رحمت سے آپ کو نوازتے ہیں۔ یہ صورت دراصل آپ کے اور اللہ کے درمیان ایک رشتہ قائم کرتی ہے، ایک ایسا رشتہ جو اعتماد اور محبت پر مبنی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، روایات میں آتا ہے کہ جو کوئی سورہ مزمل کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں خوش رکھے گا۔ سوچئے کتنی بڑی بات ہے۔ ہم سب دنیا کی خوشی چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آخرت کی فکر بھی ہوتی ہے، اور یہ صورت دونوں جگہوں کی خوشیوں کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسے پڑھنے والے کا افلاس دور ہوگا۔ افلاس یعنی غربت، تنگ دستی، جب کسی کے پاس رزق کی کمی ہو، جب ضرورتیں پوری نہ ہو رہی ہوں، تو یہ صورت اس تنگی کو دور کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ جس بھی مشکل کے لیے آپ اسے پڑھیں گے وہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت لامحدود ہے۔ جب آپ اس کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کی آیات پر غور کرتے ہیں تو آپ دراصل اللہ سے قریب ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کے قریب آتے ہیں، اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کی مشکلیں آسان کر دیتے ہیں۔ یہ صورت آپ کے دل کو نرم کرتی ہے، آپ کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور آپ کو صبر کرنا سکھاتی ہے۔ اب آئیں کچھ خاص طریقوں کی طرف جن سے اس صورت کو پڑھا جائے تو اور بھی زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے 7 بار روزانہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کشادگی فرما دیں گے۔ رزق میں کشادگی کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد
مراد یہ بھی ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں برکت آ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمدنی وہی ہو لیکن آپ کو محسوس ہو اب زیادہ آرام سے گزارا ہو رہا ہے، اب بچت بھی ہو رہی ہے، اب ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں۔ یہ برکت ہے اور برکت اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ پھر ایک اور طریقہ بتایا گیا کہ اگر کوئی مسئلہ بالکل حل نہیں ہو رہا ہو تو 40 روز تک بلا ناغہ خلوت میں 40 مرتبہ یہ سورت پڑھیں۔ خلوت کا مطلب ہے تنہائی میں، جہاں کوئی شور شرابہ نہ ہو، جہاں آپ پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ 40 کا عدد بھی خاص ہے، بہت سی عبادات میں 40 کی مدت مقرر کی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کسی نیک کام کو 40 دن تک مسلسل کرتا ہے تو یہ اس کی عادت بن جاتی ہے، اس کی روح میں اتر جاتی ہے، تو یہ 40 دن کا وظیفہ نہ صرف آپ کی مشکل حل کرے گا بلکہ آپ کو اللہ سے جوڑ بھی دے گا۔ ایک اور بہت خاص بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 1 سال تک فجر کی نماز کے بعد روزانہ 11 مرتبہ یہ سورت پڑھے تو اس کے رزق میں اتنی برکت آ جائے گی کہ وہ کبھی غریب اور محتاج نہیں ہوگا۔ یہ کتنی بڑی ضمانت ہے، لیکن دیکھیں یہ بھی اتنا آسان ہے۔ بس صبح فجر کی نماز پڑھ کر جب آپ ویسے بھی بیٹھے ہوتے ہیں تھوڑا سا وقت نکال کر 11 بار یہ سورت پڑھ لیں۔ اگر آپ آہستہ آہستہ پڑھیں تو ایک بار میں شاید 2-3 منٹ لگیں گے، تو 11 بار میں 20 سے 25 منٹ۔ کیا یہ وقت ہم اپنی زندگی بھر کی خوشحالی کے لیے نہیں نکال سکتے؟ اور یہ صرف رزق کی بات نہیں ہے۔ جو شخص اس سورت کو روزانہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی مشکلات دور فرماتے ہیں۔ دینی مشکلات یعنی ایمان میں کمزوری، نماز میں دل نہ لگنا، یہ سب دور ہوتے ہیں، اور دنیاوی مشکلات یعنی کام کاج کی پریشانیاں، گھر کے جھگڑے، صحت کی خرابیاں، یہ سبھی آسان ہو جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو خطرات اور حادثات آنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی دور کر دیتے ہیں، یعنی آپ محفوظ رہتے ہیں، آپ کے گھر والے محفوظ رہتے ہیں اور آپ کی زندگی میں امن اور سکون برقرار رہتا ہے۔ اب ایک اور دلچسپ بات سنیں، اگر کسی کو اپنے افسر کی طرف سے خوف ہو کہ کہیں وہ سختی نہ کرے تو اس سورت کو پڑھ کر اس کے سامنے جائیں۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ مہربان ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی آیات پڑھتے ہیں تو آپ کے چہرے پر ایک نور آ جاتا ہے، آپ کی گفتگو میں ادب اور حکمت آ جاتی ہے، اور یہ چیزیں دوسرے لوگوں کے دلوں کو نرم کر دیتی ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد 11 بار یہ سورت پڑھنا بھی بہت مجرب ہے۔ یہ آپ کو دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی فراغت دیتا ہے۔ فراغت کا مطلب ہے آرام، سکون، پریشانیوں سے نجات۔ رات کو سونے سے پہلے جب آپ یہ سورت پڑھتے ہیں تو آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، آپ کو اچھی نیند آتی ہے اور اگلے دن کے لیے آپ تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ بعض بزرگوں نے ایک اور طریقہ بتایا ہے کہ عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں اور ان میں 41 بار یہ سورت پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 بار سورہ مزمل پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 20 بار۔ یہ طریقہ رزق میں فراخی اور کشادگی کے لیے بہت مؤثر ہے۔ دیکھیں نماز میں پڑھنا اور بھی زیادہ بابرکت ہوتا ہے، کیونکہ نماز میں آپ اللہ کے بالکل قریب ہوتے ہیں، آپ کی عبادت کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ اب اگر گھر میں کوئی بیمار ہو تو بھی یہ سورت بہت کارآمد ہے۔ باوضو ہو کر 11 بار یہ سورت پڑھیں اور پھر بیمار پر دم کریں۔ دم کرنے کا مطلب ہے کہ آپ سورت پڑھ کر اپنے ہاتھوں سے بیمار کے جسم پر ہلکے سے پھیریں یا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کریں۔
اگر یہ عمل باقاعدگی سے جاری رکھا جائے تو انشاءاللہ بیمار کو شفا مل جاتی ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ شفا صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے، لیکن یہ صورت اس شفا کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ سورہ مزمل کتنی برکتوں والی صورت ہے، اب ہم ایک اور خاص طریقہ جانیں گے۔ یہ طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے لیکن بہت مؤثر ہے، اور اگر آپ اسے باقاعدگی سے اپنائیں تو آپ کی ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ یہ طریقہ کچھ یوں ہے کہ آپ پانچوں نمازوں کے بعد اس سورت کو مختلف تعداد میں پڑھیں۔ فجر کی نماز کے بعد 6 بار، ظہر کی نماز کے بعد 7 بار، عصر کی نماز کے بعد 8 بار، مغرب کی نماز کے بعد 9 بار اور عشاء کی نماز کے بعد 11 بار سورہ مزمل پڑھیں۔ اب دیکھیں یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، 6 سے شروع ہو کر 11 تک پہنچ رہی ہے۔ اس کی ایک حکمت ہے کہ جیسے جیسے دن گزرتا ہے آپ کی عبادت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، آپ کا تعلق اللہ سے گہرا ہوتا جاتا ہے، اور جب آپ یہ طریقہ اپناتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اس طریقے کی خوبی یہ ہے کہ آپ پورے دن میں اللہ سے جڑے رہتے ہیں۔ صبح فجر میں شروع ہوتا ہے، پھر دن میں ظہر اور عصر بھی جاری رہتا ہے، شام کو مغرب میں اور رات کو عشاء میں ختم ہوتا ہے، یعنی آپ کا پورا دن اللہ کی یاد میں گزرتا ہے۔ اور جب بندہ اپنا پورا دن اللہ کی یاد میں گزارتا ہے تو اللہ بھی اس کے تمام کاموں میں آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اب ایک اور بہت ہی مؤثر طریقہ سن لیں۔ اگر آپ اول اور آخر میں 3 بار درود شریف پڑھیں اور درمیان میں 41 بار سورہ مزمل پڑھیں اور یہ سلسلہ روزانہ جاری رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دولت سے مالا مال فرما دیں گے اور آپ مصیبت سے امن میں رہیں گے۔ درود شریف کی برکت تو اپنی جگہ ہے، اور جب اسے سورہ مزمل کے ساتھ ملایا جائے تو اس کی تاثیر دگنی ہو جاتی ہے۔ دولت سے مالا مال ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو، بلکہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ کو ہر چیز کی فراوانی ملے، آپ کو کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو، اور آپ ہمیشہ شکر گزار بندے بنے رہیں۔ اب ایک بہت ہی خاص اور تفصیلی طریقے کی بات کرتے ہیں جو بزرگوں نے بتایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے 41 دن تک روزانہ 41 بار یہ سورت پڑھیں، پھر اگلے دن تک روزانہ 21 بار پڑھیں، اور پھر زندگی بھر کے لیے 11 بار روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یہ عمل نوچندی جمعرات سے شروع کریں۔ یہ طریقہ تونگری اور رزق میں کشادگی کے لیے بہت مجرب ہے۔ دیکھیں اس طریقے میں ایک ترتیب ہے۔ پہلے 41 دن آپ زیادہ محنت کرتے ہیں، 41 بار پڑھتے ہیں۔ یہ آپ کی نیت کو پختہ کرتا ہے، آپ کے ارادے کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر اگلے 41 دن آپ 21 بار پڑھتے ہیں۔ یہ تھوڑا آسان ہے، لیکن پھر بھی آپ کی لگن برقرار رہتی ہے۔ اور پھر 11 بار کا معمول جو اتنا مشکل نہیں کہ آپ اسے چھوڑ دیں اور نہ اتنا آسان کہ آپ اسے معمولی سمجھنے لگیں۔ یہ تواضع ہے۔ یہ تواضع آپ کو عمر بھر اللہ سے جوڑے رکھتا ہے۔ اور اب خاص عمل کی طرف آتے ہیں جو سورہ مزمل کا سب سے مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت زیادہ پریشان ہیں، جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جن کے مقاصد پورے نہیں ہو رہے۔ اگر آپ بھی ایسی صورتحال سے گزر رہے ہیں تو یہ عمل ضرور کر کے دیکھیں۔ سورہ مزمل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت محبوب صورت ہے۔ جب کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھی تو آپ سمجھ لیں اس میں کتنی برکت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے پیارے بندے تھے، اور جو چیز انہیں پسند تھی وہ ہمارے لیے بھی بہترین ہے۔ اب آئیں اس خاص عمل کی تفصیل کی طرف۔ یہ عمل آپ کو صرف فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ یاد رکھیں صرف فجر کے بعد، کسی اور وقت نہیں کرنا۔ فجر کا وقت بہت مبارک وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب رات کی تاریکی ختم ہو رہی ہوتی ہے اور دن کی روشنی آ رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب
جب اللہ کی رحمت خاص طور پر نازل ہوتی ہے، جب دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ سورہ مزمل پڑھیں گے۔ آپ نے نماز فجر کے بعد سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ جب آپ ان لکا فی النہار سبحا طویلا پر پہنچیں تو سارا دن اسی آیت کو پڑھتے رہیں اور رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آگے سے سورت کو مکمل کریں۔ سورت مکمل کرنے کے بعد آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ کر اللہ سے اپنی حاجت طلب کریں تو انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی حاجت، کوئی بھی مقصد لازمی پورا ہوگا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔